سید رفیق حسین کی کہانی۔ گوری ہو گوری۔ چوماسے کی اندھیاری رات تھی، بھیگی بھیگی ٹھنڈی ہوا چلتی تھی، جھینگروں نے جھنکار مچا رکھی تھی، مینڈک بول رہے تھے ٹر ٹر ٹر، پیپل کے سوکھے ڈگالے پر الو کہتا تھا حق ہو حق ہو۔ بسنتی نے کروٹ لی، پھر منہ پر تھپڑ مارا، بولی ہائے رے ارے رام کیسے ڈانس لاگیں۔ پیپل پر الو بولا حق ہو حق ہو۔ 6 مہینے کا بچہ پاس لیٹا تھا، اس پر ہاتھ رکھ لیا اور بسنتی بولی مری جائے، پھر آئے بیٹھا، بولت کیسے ناس پیٹا حق ہو حق ہو۔ اجی او جی اجی او جی اٹھو نا، گھگو بولے موہے ڈر لاگے۔ مادھو نے اس کا ہاتھ جھٹکا، بولا سون دیری، ارے نہ کھائے لے تو ہے، اٹھو جی اٹھو، موہے ڈر لاگے، تنی اڑائے دے ہوں۔ مادھو اج سے تورا ڈر کہتا ہوا آنکھیں ملتا ہوا اٹھا، کھٹیا سے نیچے پیر لٹکایا، جلدی سے پھر اوپر کھینچ لیا، گھبرا کر پھر نیچے دیکھا، پھر ادھر ادھر دیکھا، چھوٹا سا کچا گھر تھا، پھوٹی چمنی کی دھوئیں سے کالی لالٹین تھی، دھیمی روشنی میں آنگن بھر جھلملا رہا تھا، گھر بھر میں پانی بھرا تھا۔ مادھو بولا جو کا ہوا رے؟ بسنتی گھبرا کر اٹھی، بولی اجی دیکھت کا ہو، ہرے رام بھیکا کو جگا لیو، ارے رمکلیا کو جگا لیو، ارے انہن کی پیڑھی لو، پانی آئے گیا رے، ارے او بھیکا رمکلیا ہو، ارے او رمکلیا سوئے جات رے، ارے اٹھ اٹھ او بھیکا۔ 8 برس کی دبلی پتلی رمکلیا جاگی، 6 برس کا بھیکا جاگا، دودھ پیتا پاس لیٹا بچہ جاگا، یہ رویا وہ چلائے اری میاں ری موہے لیے لے باپو رے، اری میاں ری۔ چپ کرو چپ، مادھو نے ڈانٹا۔ خاموشی میں مادھو نے کان لگائے، بسنتی نے دھیان دیا، دور کہیں سے آواز آ رہی تھی، گڑپ شل شل شل، گڑپ شل شل شل۔ گھگو بولا حق ہو۔ بسنتی روتی ہوئی چلائی ارے پریتم بھیا آئی گئی، ارے مورے بچے کی جورے۔ کھٹولے سے کود پانی میں چہچہاتے بچے ماں سے چمٹے۔ مادھو اٹھا، دیکھنے کو دروازے کی طرف چلا، بسنتی روئی اجی جاوت کہاں ہو جی؟ باہر سے آواز آئی مادھو بھیا او مادھو، ارے باڑھ آئی، اٹھ رے اٹھ۔ شڑپ گڑپ شل شل شل، پانی کے بہنے کی آواز تیزی سے بڑھ رہی تھی۔ مم مم بکری بولی، ماں کہیں گئیاں چلا رہی تھیں۔ 12 گھر کے گوجر پوروے میں ہلچل مچ گئی، سب جاگ اٹھے، سب بھاگنے لگے، کوئی پکارتا تھا، کوئی چلاتا تھا، کوئی روتا تھا۔ مادھو نے رمکلیا کو کوٹھے کی سیڑھیوں پر کھڑا کر دیا، بھیکا کو گود میں لیا اور سامان رکھنے اور اٹھانے میں لگ گیا۔ بسنتی نے گود والی لڑکی کو دبائے دبائے چون کی مکی اٹھائی، تیرتی ہنڈیا پکڑی، مٹکا کترایا ہوا پرے سے نکلا جاتا تھا، اسے پیر سے روکا، کھٹیا نے سر ہلایا، پھر وہ بھی گھومی، دری پچھورا کتھری سب کچھ اس پر تھا، لو وہ بھی چلی۔ گھر کے باہر آدمی اور جانور چلا رہے تھے، گھر کے اندر رمکلیا اور بھیکا رو رہے تھے، پانی کا شور اندر اور باہر سب جگہ تھا۔ بسنتی اور مادھو گھر کے سامان میں لگے تھے، شور ہوا بھاگو بھاگو او بسنتی نکل، ارے مادھو بھاگ۔ پانی نے ہچکولا لیا، پنڈلی سے اچکا، رانوں تک آیا، بھاگو بھاگو مادھو بھیا بھاگو رے، ارے کا ہوئے گیا، نکلت کاہے نہیں۔ باہر سے آوازیں آئیں، پانی نے پھر ہچکولا لیا، آگے بڑھا، پیچھے ہٹا اور ران سے کمر تک آیا۔ بسنتی روئی ارے مورے گڑوے، ارے موری ہنسلی تو نکال لے رے، چل چل تو چل نکل، میں لایا، ارے نون چون تو لیے لوں، اڑنا پچھورا تو دبائے لوں۔ پانی کا شور تھا، 4 آدمیوں کا چلانا تھا، دروازے پر دھکے تھے، وہ کھل گیا، آدمی گھر میں آ گئے، مادھو اور بسنتی کو پکڑ کر گھسیٹا، چالو چالو سب چھوڑو، جان ہی بچائے لو، چالو چالو۔ اس گڑبڑ میں، جلدی میں، گھبراہٹ میں، اندھیرے میں دری پچھورے کپڑوں کے لیے پکارتی، ناچ اور ناچ کی کٹھیوں کے لیے پکارتی، برتنوں اور زیوروں کے لیے پھڑکتی بسنتی نے یہ بھی کہا بھیا رے رمکلیا کو کونو لے لے رے۔ لالٹین ڈوب چکی تھی، اندھیرے میں کسی نے جواب دیا منہ اٹھائے لوں، تو تو چل، ارے نکس باہرے۔ پانی کی شل شل، رات اندھیری، بادل کی گرج، بجلی کی چمک، کمر کمر سینے سینے پانی میں 20-30 آدمی، 50-60 مویشی چلے، ہر آدمی بول رہا تھا، ہر جانور چلا رہا تھا،
کوئی گرتا تھا دوسرا سنبھالتا تھا، کوئی ڈوبتا تھا دوسرا ابھارتا تھا۔ شروع میں تو سب جتھا بنائے ایک دوسرے کو سنبھالتے پروے سے باہر چلے۔ آموں کے باغ کے اندر سے ہو کر 1.25 میل کے فاصلے پر دور ریل کی اونچی پٹری کا رخ کیا تھا، لیکن جوں جوں آگے بڑھتے گئے اندھیرے میں ایک دوسرے سے الگ ہوتے گئے۔ مادھو اور بسنتی ایک دوسرے کو پکڑے ہوئے تھے، دودھ پیتی لڑکی اور بھیکا ان کے ساتھ تھے۔ رمکلیا کو بھی کسی نے کوٹھے کے زینے پر سے اٹھا لیا تھا، ان کو اس کا اطمینان تھا، مگر مادھو کو اپنی گائے اور 4 بیلوں کی فکر تھی جو کہ گاؤں سے باہر کنویں کے پاس بنگلیا پر اس کے سالے کے ساتھ رہتے تھے۔ بسنتی کو ڈھوروں کی اتنی فکر نہ تھی، اب وہ اپنے بھائی کے لیے بے تاب تھی۔ ادھر تو وہ اکلا ہی رہتا ہے، نہ جانے جاگا کہ نہیں، کا جانے آیا کہ نہیں۔ مادھو نے گرتی ہوئی جورو کو سنبھالتے ہوئے دہرایا، کو جانے جاگا کہ نہیں، کا جانے بروے کھولے کہ نہیں۔ اندھیری رات تھی، ہاتھ کو ہاتھ دکھائی نہ دیتا تھا، پانی کمر اور کمر سے اونچا تھا، ساتھ ہی سب بچھڑ بچھڑ کر الگ ہو گئے تھے۔ ادھر ادھر دور اور نزدیک آوازیں ان کی آ رہی تھیں، جانکی او جانکی، آئے رہوں دادا، مرلی رے مرلی، بھلا رے بھلا، چالے چالو۔ مادھو بھی بار بار سالے کو پکارتا تھا، ناگا او ناگا، اور جواب نہ آتا تھا۔ اب پانی میں شور کے ساتھ زور بھی بڑھا۔ کسی نے اندھیرے میں پکار کر کہا، لین کے لگے نریا ہے نریا۔ کوئی بولا، سنبھلے سنبھلے نکلے چلو۔ کسی نے کہا، ڈٹے رہو بھیا، ڈٹے رہنا بھیا، آ گئی لین۔ ایک دفعہ اندھیرے میں ناگا کی آواز آئی، مادھو بھیا او، کو مادھو بھیا دیکھو۔ کسی نے جواب دیا، بڑا دکھوئیا، ہاتھ لو تو لوکت نہیں۔ مادھو نے جلدی سے پکار کر جواب دیا، بھلی ہے بھلی، آت ہوں۔ بروے لے آیا رے، ناگا چلایا۔ بسنتی کتے بولت نہیں، ارے ہے رے مورے ساتھ، بروے کتے چھوڑے، لے آیا رے، آئے جاؤ آئے جاؤ۔ آر کے آر کی لائن پاس آ گئی تھی۔ ناگا 2 گز پانی کے باہر کھڑا تھا۔ ڈکراتی بھینسیں، چلاتی گائیں، ممیاتی بکریاں، روتے بچے، سہمی عورتیں، پکارتے مرد، سب بھیگے، سب پانی ٹپٹپاتے ریل کی پٹری پر چڑھے۔ اندھیری رات میں سونی پٹری آباد ہو گئی۔ لوگوں نے گلے پھاڑ پھاڑ کر پوچھنا شروع کر دیا کہ کون کون آ گیا ہے اور کون کون رہ گیا۔ ہر کسی کو کسی نہ کسی کی فکر تھی۔ چھوٹے سے پروے کی پوری آبادی کی مردم شماری کی گئی۔ آدمیوں اور جانوروں دونوں کی گنتی ہوئی۔ جانور سب موجود تھے۔ آدمیوں میں ایک چمار کا لڑکا اور 2 سگے بھائی کرمی کم تھے۔ بچوں میں رمکلیا کم تھی۔ بسنتی نے رمکلیا کے واسطے اور چمار چمارن نے لڑکے کے واسطے بلک بلک کر رونا شروع کر دیا۔ دونوں کرمی بھائیوں کے رشتہ داروں کو اطمینان تھا، کیونکہ ایک تو دونوں تیراک تھے، دوسرے کافی اونچے مکہ کے کھیت میں بہت مضبوط اور اونچے مچان پر وہ سوئے ہوئے تھے۔ رمکلیا کی ماں تڑپ تڑپ کر رو رہی تھی۔ سب دلاسا دیتے تھے، ہر کوئی سمجھاتا تھا، رو دھونا، صبر کر، شاید دونوں کرمیوں میں سے ہی کوئی آ گیا ہو، کسی درخت پر ہی لے کر بیٹھ گیا ہو۔ چمار کا لڑکا بھی تو وہیں تھا، اس نے ہی تو کہا تھا گودی لے لے گا، وہی اس کو لے کر کسی درخت پر چڑھ گیا ہوگا۔ پر مامتا کی ماری کیسے چپ ہوتی، اس کا تو دل ہی ٹوٹا جاتا تھا۔ مادھو بھی چپکا کھڑا روتا تھا۔ ناگا ہچکیاں لیتا تھا اور وہیں پر ان کی گوری گائے کھڑی ارراتی تھی، تو کہاں یہ بھی دکھ پیٹی ماں ہے، ارے کوئی جانے نہ جانے، بچڑا اس کا بھی نہیں ملتا ہے، دکھیا روتی ہے، تو کہاں۔ روتی ہچکیاں لیتی ہوئی بسنتی کے پاس بولتی ہوئی گائے آئی۔ بسنتی نے اس کی گردن میں باہیں ڈال دیں اور روئی، گوری رے موری رمکلیا، گوری رے اب تو ایک کون چرائے، گوری رے اب تو ایک کون کھلائے، گوری رمکلیا تو گئی رے، گوری توری رمکلیا۔ گائے نے وہی لمبی آواز نکالی، تو کہاں۔ کوئی جانے نہ جانے، دل کی لگی رام جانے۔ گائے نے چلا چلا کر اور بسنتی نے سسکیاں لے لے کر آخر صبح ہی کر دی۔ نکلتے دن کی پہلی روشنی میں سب کی آنکھیں گوجر پروے کی طرف اڑ گئیں۔ سامنے چھوٹا آموں کا باغ تھا، اسی کے برابر اور کچھ اس کی آڑ میں گوجر پروا آباد تھا، لیکن اب وہاں کچھ نہ تھا۔ آموں کے درخت تو تھے، مکان بہہ چکے تھے، اور اگر کوئی بچا کھچا مکان ہوگا بھی تو درختوں کی آڑ میں ہوگا۔ سامنے تو باغ ہی باغ تھا، جس کے درخت اپنے ہرے ہرے ہاتھ پانی پر پھیلائے ہل رہے تھے، اور پھر ان کے پار میلوں میلوں جہاں جہاں تک نظر جاتی پانی ہی پانی تھا۔ ریل کی لائن کے قریب ہی جہاں پر چھوٹا نالا تھا، پانی کا دھارا تیزی سے چل رہا تھا، لیکن پھر بھی 4 نوجوانوں نے ہمت کی،
لنگوٹی کس پانی میں کود پڑے، تیرتے ہوئے آموں کے باغ تک گئے۔ وہاں چمار اور دونوں کرمی بھائی تو موجود تھے، رمکلیہ نہ تھی۔ چمار کو تیرنا نہ آتا تھا اور پھر ڈرتا بہت تھا۔ ان لوگوں نے ایک پٹیلا ڈھونڈ لیا تھا جو کہ درختوں میں الجھ کر تیرتا ہوا رہ گیا تھا۔ سب نے چمار سے بہت کہا کہ اس پٹیلے پر دونوں ہاتھوں کا سہارا لے اور یہ لوگ کھیتے ہوئے اسے لے جائیں، مگر اس کی عقل میں ہی نہ آئے، ڈر کے مارے مرا جائے، پانی میں اترے ہی نہیں۔ بہت سمجھایا، خوشامد کی، لیکن راضی ہی نہ ہو، اور جب یہ لوگ اسے درخت پر چھوڑ کر چلنے کو تیار ہوں تو پھر بری طرح سے دہاڑے مار مار کر روئے۔ ایک دفعہ ان میں سے ایک کی سمجھ میں آ گیا، چمار کے درخت پر چڑھ کر اور اس کی گردن پکڑ مارے کس کس کے، جو ہاتھ تو راضی ہو گیا۔ پٹیلے کے تختے پر دونوں ہاتھ رکھ کر تیرتا ہوا سب کے بیچوں بیچ ساتھ ہو لیا اور سب باری باری پٹیلے کو دھکیلتے ہوئے لے چلے۔ رستے میں کسی نے کہا، لے اب بہائے رے سانچی سانچی، نہ ہی ڈبوئے دین تو ہے اتے ہی۔ بیچارے نے سب اگل دیا کہ ہاں وہ ڈر کے مارے ان 4 آدمیوں کے ساتھ ساتھ تھا جو کہ مادھو اور اس کی بیوی بچوں کو نکالنے گئے تھے، اور بسنتی کے چلانے پر اسی نے کہا تھا کہ وہ رمکلیہ کو گودی لے لے گا۔ لیکن سب کے سب تو جلدی سے گھر میں سے نکل گئے اور وہ اکیلا جو رہ گیا تو ڈر کے مارے سیڑھیوں کے پاس سے ہی لوٹ آیا۔ باہر آیا تو وہ لوگ نہ ملے، پانی اور بڑھ گیا تھا۔ آخر جب باغ میں پہنچا تو اکیلے چلنے کی ہمت نہ پڑی، درخت پر چڑھ گیا۔ یہ سن کر سب نے کہا، ڈبوئے دو ایسے پاپی کو، کیا کرنا لے جا کر ایسے دشٹ کو۔ لیکن ڈبویا نہیں بلکہ ریل کی پٹری پر اتار ہی دیا۔ وہاں سیوا سمیتی کے سچے خدمتگار، کانگریس کے ذرا بڑے اور ذرا مغرور، تھوڑا کام اور بہت باتیں کرنے والے لیڈر، لال صافے والے پولیس کے اینٹتے اکڑتے سپاہی موجود تھے۔ مدد ان کی سبھی اپنی اپنی طرح کر رہے تھے۔ تیل، گھی، آٹا، لکڑی، دال سیوا سمیتی والے لائے تھے۔ امن انتظامات پولیس والوں کی طرف سے تھے۔ چھوٹی چھوٹی چھولداریاں اور مرہم پٹی کا سامان کانگریس والوں کی طرف سے تھا۔ تھوڑی دیر میں ہنسی خوشی کھانے پکنے لگے، کڑھائیاں چڑھ گئیں، پوریاں تلی جانے لگیں۔ 2-4 جن کے اندھیرے میں پانی میں گرتے پڑتے چلنے سے چوٹیں آئی تھیں، ان کی مرہم پٹی ہوئی، لیکن بسنتی کے زخمی دل کی مرہم پٹی کون کرتا؟ مادھو اور ناگا خود ہی پریشان تھے۔ ایک ہمدرد گوری تھی جو رات بھر اس کے ساتھ روئی تھی، اب وہ بھی نہ تھی۔ کا جانے بھور بھئے کتے چال گئی۔ جب تک اندھیرا رہا، ہڑپ گڑپ گڑاپ کرتے پانی نے رمکلیہ کو خوب ہی ڈرایا، اور روتے روتے بے دم گز بھر کی لڑکی کا آنے والے دن نے اپنی بھینی بھینی روشنی پھیلا کر دل ہی دہلا دیا۔ ایک دفعہ ہی چونک کر دیکھتی ہے تو نہ مکان ہے نہ گاؤں ہے، آدھے سے زیادہ کوٹھا بہہ چکا ہے۔ ایک کونے پر خود بیٹھی ہے، دوسرے کونے پر ایک کالا سانپ کنڈلی مارے بل کھایا بیٹھا ہے، دوہری زبان نکال رہا ہے۔ سامنے چاروں طرف پانی ہی پانی ہے، جس میں سے اکا دکا پیڑ کہیں کہیں جھانک رہے ہیں۔ پیچھے آم کا باغ آدھا ڈوبا آدھا نکلا، طرح طرح کی لہریں اپنے درختوں میں سے نکال رہا ہے۔ ہراس اور خوف سے رمکلیہ چلائی اور پھر چلائی، ڈری، سہمی، اور چاروں طرف اس نے گھبرا کر دیکھا۔ نہ آدم نہ آدم زاد، ایک وہ تھی اور دوسرا کالا ناگ تھا، اور پانی ہی پانی تھا جس میں پھرکی ایسے گھومتے کٹورے بنتے تھے اور ہڑپ ہڑپ کر کے غائب ہو جاتے تھے۔ رمکلیہ نے دونوں ہاتھوں سے آنکھیں موند لی تھیں اور اری میاری، او میری میاں کہہ کر بلک رہی تھی کہ اس کے کان میں آواز آئی، تو کہاں؟ رمکلیہ چونکی، ہاتھ آنکھوں پر سے ہٹے، آنسو بہتے مردہ چہرے پر ہلکی مسکراہٹ آئی۔ تو کہاں؟ آواز پھر آئی۔ رمکلیہ نے ہرے رام گوری بولے کہتے ہوئے چاروں طرف دیکھا۔ گائے دکھائی تو دی نہیں، لیکن رمکلیہ نے اپنی پوری طاقت سے پکارا، گوری ہو گوری، جواب آیا۔ تو کہاں؟ اور پھر باغ میں سے تیرتی ہوئی گائے نکلی۔ رمکلیہ نے پھر پکارا، وہ اس کی طرف بولتی ہوئی بڑھی، لیکن دور سے ایک آواز اور آئی، او ماں! باغ کی آڑ سے بچھڑے کی آواز تھی۔ گائے اس آواز کی طرف گھوم پڑی۔ رمکلیہ کا ننھا سا دل بیٹھنے لگا۔ وہ رات بھر رونے اور ہچکیاں لینے سے تھک چکی تھی، پھر بھی اپنی سکت بھر چلائی، گوری ہو گوری، گوری ہو گوری، ارے گوری رے آئے جا، ہائے رے میاں نہیں آوت، گوری ہو گوری، گوری میاں آئے جا رہی۔ لیکن گوری نے رخ نہ بدلا، البتہ 2-4 دفعہ سر گھما کر رمکلیہ کی طرف دیکھا، ارا کر بولی اور پھر ادھر ہی تیرتی چلی گئی جدھر سے بچھڑے کی آواز آ رہی تھی۔ باغ کی آڑ سے نکلتے ہی گائے کو بچھڑا اسی جگہ تیرتا ہوا نظر آ گیا جہاں سرے شام وہ، اس کا بچھڑا اور بیل باندھے گئے تھے۔ اب وہاں نہ کھیت تھا نہ جھونپڑی، جگہ وہی تھی، لیکن اب سوائے پانی کے کچھ نظر نہ آتا تھا۔ ماں بچے کی آواز کا جواب دیتی تیرتی تیرتی اس کے پاس گئی۔
चारों तरफ घूमी, उसे सूंघा, एक दफा उसकी थूथनी भी चाट ली और फिर एक तरफ को तैरती चली गई। मगर बच्चा न चला, वहीं तैरता रहा। गाय फिर लौट आई, चारों तरफ घूमी, बराबर आकर अपनी कमर और पेट से उसे धकेला, एक तरफ चली। बच्चा साथ ना आया तो फिर लौट आई। अब वो कुछ समझ गई। बच्चा 6 फुट नीचे जमीन में गड़े हुए खूंटे में रस्सी से बंधा हुआ था और रस्सी बस इस कदर लंबी थी कि अब तक तो किसी न किसी तरह बछड़े की नाक पानी से बाहर थी, लेकिन अगर पानी 1 इंच भी और बढ़ जाए तो रस्सी की वजह से नाक डूब ही जाए। गाय ने मायूस होकर चिल्लाते बच्चे को वहीं छोड़ा और फिर रमकलिया की तरफ रुख किया। रमकलिया रोने चिल्लाने की थकन, डर, खौफ और आखिर में इंतहाई नाउम्मीदी का अब तक बराबर मुकाबला करती रही थी, लेकिन आखिर 8 बरस की नन्ही जान ही तो थी। गाय जब उसके पास आई तो वो गिरती हुई छत के किनारे बेहोश पड़ी थी। गोरी ने आकर कई आवाज़ें दी और जब भी रमकलिया को होश ना आया तो फिर लंबी खुरदुरी गर्म गर्म जबान से उसका मुंह चाटा। लड़की को होश आ गया। पहले तो डरी, फिर गोरी को देखा। गोरी मैया कहते हुए उसके गले में चिमटी। गोरी ने 2 पैर मारे, आगे बढ़ी। रमकलिया छत से घिसट पानी में आ गई। उसने डर के मारे पैर चलाया और चिमट चिमटाकर गोरी की पीठ पर आ गई और वहीं छिपकली की तरह लेटी लेटी चिमट गई। गोरी फिर बछड़े के पास गई, वही हरकतें फिर की। कई दफा उसके गिर्द चक्कर खाए और चली, और जब बछड़ा साथ ना चला तो फिर लौट आई। अब रमकलिया की भी समझ में आ गया था कि क्या बात है। जैसे ही एक दफा फिर गाय तैरती हुई बछड़े के पास गई, रमकलिया ने औंधे लेटे ही लेटे एक हाथ बढ़ाकर बछड़े के गले से रस्सी की गांठ निकाल दी। बछड़ा आजाद हो गया। गाय और बछड़ा दोनों तैरते हुए चले। रमकलिया गाय पर चिमटी हुई थी। बाग और रेल की पटरी की तरफ से धार चल रही थी, इसलिए ये दोनों बहाव की ही तरफ तैरते चल दिए और 2.5 घंटे के बाद बहुत चक्कर खाकर फिर उसी रेल की पटरी पर चढ़ाए। लेकिन जहां गांव वाले थे 3 मील दूर ये निकले थे। ये सब बहुत सवेरे ही चल दिए थे और जब गांव के बहादुर तैराक तैरते हुए बाग में आए तो वहां न बछड़ा था, रमकलिया थी, बल्कि माधव के मकान का बचा खुचा हिस्सा भी बह चुका था। दिन के 12 बजे जिस वक्त आगे आगे गोरी, पीठ पर रमकलिया, पीछे बछड़ा, ओ मां के सवाल जवाब करते गांव वालों में पहुंचे तो हलचल मच गई। लोग मारे खुशी के कूदते थे। बसंती खुशी के मारे धारों धार रोती हुई कभी रमकलिया को गले लगाती थी, कभी बछड़े को, और कभी गोरी के चिमटती थी और गाय कहती थी, तुम माँ, हम माँ। आवाज आई, बोल गोरी मैया की जय। 50 आवाजों ने जय पुकारी। फिर आवाज आई, बोल गौ माता की जय।